إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو, اور اس کی اعتماد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ, میرے دینی بن اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات, آج کے خطاب کا عنوان احترام جمعہ نہیں رہا. احترام جمعہ نہیں رہا. کتاب و سنت اٹھا کر دیکھ لیجئے, قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے, کتاب و سنت میں ہر لفظ جمعہ کے احترام پر بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور سارے خرید و فروخت چھوڑ دو. سمجھو, اگر سمجھتے ہو تو سمجھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ رب العالمین
نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز ہو جائے تو معاشرے میں سماج میں پھیل جاؤ, دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کثرت سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم فلاح پاؤ. کتاب و سنت کا ایک ایک لفظ جمعہ کے احترام پر نازل ہوا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج جمعہ کا احترام نہیں رہا. امت مسلمہ کی اکثریت میں جمعہ کا احترام نہیں رہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن. خلق فیہ خلق آدم, اسی دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ, اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. وفیہ اخرج منہا, اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا. ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ, اور قیامت بھی محترم حاضرین اسی دن آئے گی. کتاب و سنت کا ایک ایک حرف جمعہ کی اہمیت فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے محترم حاضرین امت مسلمہ کی اکثریت کو جمعہ کی اہمیت نہیں معلوم, جمعہ کا احترام نہیں معلوم. اگر کوئی چیز کا احترام رہ گیا تو اپنی خواہشات کا احترام رہ گیا. شوق عبادت نہیں رہا تو خوف خدا بھی نہیں رہا. اور شوق کا تعلق محبت سے ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر مشکل سے مشکل کام بھی انسان کا گزرتا ہے. مثال کے طور پر ایک ماں سے پوچھ لیجیے کہ بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پالنا کتنی مشقت کا کام, کتنی تکلیف کا کام ہے محترم حاضرین. پھر اس کی ولادت, اس کو پیدا کرنا ایک ماں کے لیے محترم حاضرین بچے کو جنم دینا کیا ہے, اس کی جان کا مسئلہ, اس کی جان پر بتانی ہے محترم حاضرین. پھر اس کے بعد اس کی 2 سال تک ایسے پرورش کرنا کہ وہ بچہ نہیں کانچ کا برتن. پھر اس کے بعد اس کی تربیت کا دھیان رکھنا, یہ ایک طویل مرحلہ ہے بچے کو بالغ کرنے تک. اسکول پہنچانا, پھر بڑا کرنا, پھر اس کی تعلیم و تربیت کرنا, پھر اس کی شادی بیاہ کرنا, یہ ایک لمبا طویل سفر صرف اگر پورا ہوتا ہے تو محبت سے, اگر پورا ہوتا ہے تو شوق سے پورا ہوتا ہے. تو آج کڑوی حقیقت یہ ہے کہ جمعہ کا احترام نہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کتاب میں کہ جب اصلی اسلام موجود تھا, کون سا اسلام اصلی, کتاب تو بہت بڑے ہوں گے, اصلی اسلام نقلی اسلام, اور دوسروں کو بہت بولتے ہیں کہ اصلی اسلام کیا ہے نقلی اسلام کیا ہے. امام غزالی کیا فرما رہے ہیں کہ جب اصلی اسلام موجود تھا لوگ جمعہ کے دن فجر کے بعد بازاروں گلیوں میں بھرے رہتے تھے, یعنی لوگوں کی بھیڑ سے جمعہ کے دن مسلمانوں کے علاقے پر رہتے تھے. اور کب سے؟ فجر بعد. لیکن اب صورتحال بدل چکی, معاملہ الٹا ہو چکا ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی بیان کیا امام غزالی نے کہ لوگ
جلدی کہاں جاتے تھے؟ جامع مسجد کی طرف پڑھتے تھے. کدھر؟ جامع مسجد کی طرف جاتے تھے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں کیا حالت ایسی نہیں رہی. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ جمعہ کے احترام نہیں کرنے کی، جمعہ میں تاخیر سے جانے پر ہوئی. کیوں کہا جاتا ہے کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے تو فرشتے اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے کوئی لغو حرکت مت کرو، کوئی بےہودہ بات مت کرو؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ خطبے کے درمیان گردن جھکنی نہیں چاہیے، آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں کہا جاتا ہے دو لوگوں کو پھلانگ کر مت جاؤ؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو 3 جمعہ ترک کر دے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. غور کیے کبھی؟ نہیں. جمعہ کا احترام نہیں رہا. کچھ لوگ ہیں جمعہ کا احترام کرنے والے، لیکن جمعہ کی اصل فضیلت ہمیں نہیں معلوم محترم. اگر جمعہ کی اصل فضیلت معلوم ہوتی تو یہ کوتاہی امت مسلمہ سے نہیں ہوتی، امت مسلمہ کی بڑی اکثریت سے نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جمعہ کے لغوی معنی بھی نہیں معلوم. جمعہ کے لغوی معنی کیا ہے معلوم؟ جمع ہونا، اجتماع سے مشتاق ہے. جمعہ کا مطلب جمع ہونا، اجتماع سے مشتاق ہے. اور جو جمع ہونے کا مخالف ہے وہ جمعہ کی روح سے غافل ہے، وہ جمعہ کا مخالف ہے. امام غزالی نے کیا فرمایا؟ لوگ فجر کے بعد سے جامع مسجد کی طرف جاتے تھے، یہاں تو فجر کے ٹھکانے نہیں. یہ حال ہمارا محترم حاضرین. جمعہ کی اہمیت کیوں دی گئی؟ کیونکہ اسی دن آدم علیہ السلام کی امت کو جمع کیا جائے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ قیامت اسی دن قائم ہوگی، سور اسی دن پھونکا جائے گا، لوگوں کو قبروں سے اسی دن نکالا جائے گا. یہ جمعہ کی اہمیت و فضیلت ہے. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر اسی دن ملے، اسی لیے یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کے جمع ہونے کا دن ہے. لیکن آج جمع ہوا جا رہا ہے، یا جمع ہونے کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے؟ امام غزالی نے ایک بات اور کہی آیات العلوم میں کہ شرم آنی چاہیے کہ ان یہود و نصارہ کو دیکھو کہ وہ اپنے ہفتے والے دن صبح سے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. یہود و نصارہ کے معلوم ہے نا، یہودیوں کو کون سا دن ہے؟ سنیچر کا دن، کیونکہ اس دن ان کو قوم فرعون سے آزادی ملی تھی. اور نصارہ کا اتوار کا دن. لیکن اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. عیسائی کون ہے معلوم؟ یہ وہ مذہب ہے جو بنا علم کے عمل کرتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں شرم آنی چاہیے آج مسلمانوں کو کہ وہ یہود اور نصارہ کو دیکھ کر بھی نہیں سیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنے ہفتے والے دن کا احترام کرتے ہیں، کیسے وہ اپنے ہفتے والے دن کی محبت ان کے دل میں ہے، کیسے وہ اپنے ہفتے والے دن عبادت کے لیے جلدی صبح گھروں سے نکل کر اپنی عبادت کو جاتے ہیں. ایک ہم مسلمان محترم حاضرین، بولنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے. فجر کے ٹھکانے نہیں ہیں، اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور ہم سمجھ بیٹھے سچے پکے مسلمان. تو جمعہ کا احترام نہیں رہا، یہ کڑوی ہے، کیونکہ شوق عبادت نہیں، عبادت کا شوق ہی نہیں رہا. اب جمعہ کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جمعہ کے دن اگر کوئی ہے تو وہ فجر کا اہتمام کرنا. فجر کا اہتمام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے آپ کو؟ فجر کا اہتمام کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سورہ سجدہ، سورہ دہر کی تلاوت کرنا، یہ سنت ہے. پھر اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا. کتنے مسلمان ایسے ہیں جمعہ ہو جاتا ہے سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد نہیں، 10 آیتیں
نہیں پڑھتے ہیں، پھر کیسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے؟ پھر کیسے دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہیں گے؟ جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے پڑھ لی، وہ اگلے جمعہ تک کیا ہو جاتا ہے؟ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو مسئلہ معلوم ہے اور وہ فجر کے بعد سے لے کر جمعہ تک درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد وہ پہر، وہ گھڑی ڈھونڈنا چاہیے محترم حاضرین، جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کی سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت بہت چھوٹا سا وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسے عصر سے مغرب کے درمیان مانتے ہیں۔ تو جو کرنے والے کام ہیں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنا اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ڈھونڈنا، اس کا اہتمام ہوتا ہے؟ نہیں۔ اچھے سے غسل کرنا، کیا کرنا؟ اچھے سے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسجد میں جلدی جانا۔ لیکن جو کرنے کے کام ہیں آج امت مسلمہ کی اکثریت نہیں کر رہی محترم حاضرین۔ صاف اور سیدھی بات، کچھ چند لوگ ہیں جو جمعہ کا احترام کر رہے ہیں، فضیلت سے محروم ہے، فضیلت کا علم نہیں معلوم۔ جس دن آپ کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے گا، آپ کو لگے گا آپ کے ہاتھ سے خزانہ نکل گیا، آپ کے ہاتھ سے کروڑوں روپے کا روز لاس ہو گیا۔ کرنے والے کام جو نہیں تھے وہ آج امت مسلمہ کر رہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے سستی نہیں کرنا، وہ سستی کرتی ہے۔ اس کو جمعہ کے لیے بلایا جائے، اس کو جمعہ کی دعوت دی جائے، اسے جمعہ کی نماز پڑھنے میں سستی آتی ہے۔ بھائی سستی کسی بھی نماز میں جائز نہیں۔ فویل للمصلی، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ کے لیے خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نماز میں سستی نہیں کرنا ہے۔ پھر دوسرا کام تو نہیں کرنا ہے لیکن وہ کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جمعہ کے لیے آتے وقت نیت کرنا چاہیے۔ جمعہ کے لیے آتے وقت نیت کرنا چاہیے۔ اب نیت کا مسئلہ بھی نہیں معلوم، لیکن نیت کرے گا کیسے؟ نیت کیا کرے گا یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کس چیز کی نیت کرنا ہے۔ وہ جمعہ کے لیے آ رہا ہے، اسے کس چیز کی نیت کرنا معلوم ہے؟ نہیں معلوم، پھر نیت کرے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ جس نے کوئی عمل کیا نیت کے مطابق تو اس کو اجر ملے گا، اور جس کا عمل نیت کے مطابق نہیں تھا اس کو اجر نہیں ملے گا، اس کو وہ عمل بیکار ہے۔ مشقت ہے، مشقت جو دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے وہ امت کر رہی ہے، نیت ہی نہیں معلوم، فضیلت ہی نہیں معلوم۔ تیسرا کام جمعہ کے لیے جو نہیں کرنا چاہیے وہ جمعہ کی رات میں شب بیداری نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں امت مسلمہ کی اکثریت جمعہ کے رات میں شب بیداری کرتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فجر میں سوتے رہتی ہے، جمعہ کی صبح کبیرہ گناہ سے کرتی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو نہیں کرنا چاہیے جمعہ کے لیے، وہ خطبہ سننے میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ فرشتے ہیں جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے بعد اپنا دفتر بند کر دیتے ہیں، اور ایک ہم مسلمان ہیں قال اللہ قال رسول کا دعویٰ کرنے والے، اور خطبہ سننے میں سستی کرتے ہیں۔ پانچواں عمل جو نہیں کرنا چاہیے، آج جو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، خوشبو نہیں لگاتے، اگر ان کے پاس سرما میسر ہے، تیل میسر ہے، وہ نہیں لگاتے۔ ہمارے پاس کپڑے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ سارے کپڑے کائی کے لیے ہیں؟ پارٹی میں جانے کے لیے۔
وہ سارے کپڑے کائی کے لیے ہیں؟ دعوت میں جانے کے لیے. ہونا یہ چاہیے کہ جمعہ اور عیدین کا لباس آدمی کا مخصوص ہونا چاہیے. وہ لباس دیکھ کر بولے ہاں یا تو جمعہ ہو گیا یا عیدین ہوگی. جب وہ کپڑا وہ پہن کر نکلے، وہ پہچان ہونی چاہیے ایک مسلمان کی کہ اس کے لباس سے کوئی کفار بھی پہچان لے آج ضرور جمعہ ہوگا یا عید ہوگی. لیکن یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. امت مسلمہ یہ کر رہی ہے. جو کام نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی کے کام کو جمعہ کے دن نہیں کرنا چاہیے، امت کر رہی ہے. داڑھی نہیں کاٹنا چاہیے، امت شیونگ بناتی ہے جمعہ کی. فضیلت اس کو معلوم نہیں ہے ابھی جمعہ کی کہ اس کے اس عمل سے وہ کس فضیلت سے محروم ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کہا کہ روزے محشر سے جب آدمی بچ جائے گا تو اپنا ہاتھ وہاں تک چبائے گا جہاں تک اس کا منہ جا رہا ہے. جمعہ کی فضیلت نہیں معلوم محترم حاضرین. اس میں آپ لوگوں کا جتنا قصور ہے اتنا ہمارا بھی ہے، اتنا ایک ممبر والوں کا بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو جمعہ کی فضیلت نہیں پتا. ورنہ ایک مسلمان ایک اہل توحید ایک اہل حدیث اگر اسے جمعہ کی فضیلت معلوم ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو اس فضیلت کو چھوڑنے کی ضرورت ہمت کریں. ساتواں عمل جو نہیں کرنا چاہیے، پہلی صفوں کو پوری کیے بنا کہیں بھی بیٹھ جانا چاہیے. پہلی صف جب تک پورا نہ ہو دوسری صف میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تیسری صف میں نہیں بیٹھنا چاہیے. سب سے پہلا کام آقا یہ اس سے مستثنا صرف انتظامیہ ہے. انتظامیہ کو کام رہتا ہے، انتظامیہ کے ممبر اگر چاروں طرف رہیں تو یہ مستثنا ہے. ورنہ مصلیان کا یہ کام ہے کہ جمعہ کے دن جب تک پہلی صف پورا نہ ہو وہ دوسری صف میں نہ بیٹھے. ورنہ اس عمل سے وہ جس فضیلت سے محروم ہو رہی ہے وہ آخرت میں بہت بڑھتا ہے. آٹھواں کام جو کرنا چاہیے وہ کہ کسی کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر جمعہ میں کوئی کسی جگہ پر بیٹھ چکا ہے تو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں مساجد میں لوگ لیٹ آتے ہیں اور کہیں تھوڑی سی جگہ دکھ جاتی ہے اس سے سرکاتے ہیں. 2 رکعت پڑھ لیں اور وہ دے بھی دیتے ہیں. نہ وہ بیچارے کو یہ معلوم فضیلت اور نہ وہ دینے والے کو یہ معلوم کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن اس کی بھی غلطی ہے. یہ بھی غلطی ہے کہ آپ نے اتنی جگہ چھوڑی. آپ کا کام تھا جڑ کے بیٹھتے، پہلی صف پور کرتے تاکہ دوسرے والے آ کے دوسری بناتے. تو ابھی بھی وقت ہے، درست کر لیجئے. امام خطیب سے بات کر سکتا ہے، خطیب امام سے بات کر سکتا ہے جمعے کے دن، لیکن 2 مصلیان آپس میں بات نہیں کر سکتے. ورنہ جمعہ کی ایسی فضیلت سے وہ محروم ہوں گے کہ وہ آخرت میں صرف افسوس ہی کریں. 9واں عمل جو کرنا چاہیے محترم حاضرین، 2 لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھنسانا چاہیے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو لیٹ آتے پھر مسجد میں جگہ ڈھونڈتے کہ کدھر آ کر بیٹھوں. ابھی آپ کو فضیلت نہیں معلوم، آگے پتہ چلے گا. 10واں کام جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ بلند آواز سے بات اور تلاوت جمعہ کے دن نہیں کرنی چاہیے. تلاوت بھی اگر وہ مسجد میں آ چکا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ اس طرح بات تلاوت نہ کرے کہ بعد میں بیٹھنے والا ذکر و اذکار کرنے والا مصلی تکلیف میں آ جائے. 10واں عمل جو نہیں کرنا چاہیے آج امت کر رہے ہیں. ہاں ایک مسئلہ جمعہ کے دن کے لیے خاص حدیث ہے کہ جو لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں انہیں ہلکا بنا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بات کرنا نہیں چاہیے. صرف ذکر و اذکار تلاوت قرآن کو مشغول رہنا چاہیے. 11واں عمل اذان ہو جانے کے بعد، کون سی؟ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد بلا عذر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. یہ عذر صرف انتظامیہ کے لیے ہو سکتا ہے. یہ عذر صرف انتظامیہ میں ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جن کو باہر کی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ باہر کے کچھ کام وغیرہ دیکھ رہے ہیں. ورنہ مصلیان کے لیے اگر وہ مسجد میں آ گئے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، جو ان سے ہو سکتا ہے قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے کثرت سے. 12واں عمل جو نہیں کرنا چاہیے،
خطیب کی طرف توجہ دینا چاہیے. خطیب کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. بعض اوقات گردن نیچے جھکی ہے, آنکھیں بند ہے, تو کیا ہے یہ توجہ نہیں. ابھی اس سے جس فضیلت کو محروم ہونے والا ہے اسے اندازہ نہیں. بعض احباب مسجد میں ہیں, جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں, ظاہر دکھ رہا ہے کہ سن رہے ہیں, لیکن دلی طور پہ موجود نہیں. ان کی توجہ خطیب کی طرف نہیں ہے, کیونکہ وہ تو فرشتوں سے افضل ہیں. وہ بیچارے فرشتے ہیں جو اپنا دفتر بند کر کے خطیب کا خطبہ سنتے ہیں. ہم تو فرشتوں سے افضل ہیں نا, ہم کیوں سنیں گے؟ ہم تو سوتے رہیں گے, ہم تو اپنی گردن نیچے کر لیں گے, ہم تو ادھر دھیان ادھر دھیان, مسجد کیسے بن رہی. بلکہ سب کی توجہ کس طرف ہونا چاہیے؟ خطیب کی طرف. 14واں عمل جو کرنا چاہیے محترم حاضرین وہ یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان 2 رکعت نفل نماز نہیں پڑھنا. خیر یہ مسئلہ تو اپنے آپ نہیں ہے, یہ اہل بدعت کرتے ہیں کہ ان کے یہاں 2 رکعت کا وقت دیا جاتا ہے. اور 14واں عمل جو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جمعہ کی نماز میں غیر ضروری حرکت نہیں کرنا چاہیے. تم نماز پڑھ رہے ہیں, داڑھی گزار رہے, کپڑے برابر کر رہے, سلام پھیرنے کے بعد فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے. سلام پھیرنے کے بعد فوراً مسجد کے دروازے پر بھیڑ نہیں لگانا چاہیے. تو جمعہ کے تعلق سے محترم حاضرین جو کام نہیں کرنا چاہیے آج امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جمعہ کی اہمیت و فضیلت نہیں, جمعہ کا احترام نہیں رہا. احترام رہا ہے تو صرف اپنی خواہشات کا, اور یہ امت مسلمہ کی بڑی اکثریت کا عمل ہے. یہ کوئی خاص شخص کی طرف سے اشارہ نہیں ہے, بلکہ آپ پوری امت مسلمہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. نوجوانوں کی جماعت مسجد سے باہر کھڑے رہتی ہے کہ ابھی تو امام صاحب کا بیان چل رہا ہے, ابھی عربی خطبہ تھوڑی شروع ہوا ہے. جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے. ایک کڑوی حقیقت جو ہے وہ یہ کہ جمعہ کا احترام نہیں رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کا احترام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو عنوان تھا جمعہ کا احترام نہیں رہا. اگر احترام رہا ہے اپنی خواہشات, شوق عبادت نہیں رہا, کیونکہ خوف خدا نہیں رہا. اور شوق کا تعلق محبت سے. جب محبت ہوگی بڑے بڑے کام آسان ہے, محبت نہیں ہے چھوٹا سا کام بھی مشکل ہے. ایک ماں محبت میں ایسے بچے کو پال پوس کر بڑا کر دیتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن اگر محبت نہیں ہو تو وہی ماں اس بچے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں ڈال کے آ جاتی ہے. تو احترام جمعہ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ ہمیں اس کی فضیلت نہیں معلوم. من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر واستقر ودنا واستمع وانصت. سنن ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ 6 کام کر لے, وغسل غسل کرے. غسل کے تعلق سے 2 اقوال ملتے ہیں ائمہ کے.
امام وکی کہتے ہیں کہ وہ خود غسل کرے اور اپنی بیوی کو غسل کا حکم دے، لیکن یہ قول درست معلوم نہیں ہوتا۔ اہل علم کا جو راج قول یہ ہے کہ وہ غسلہ سے مراد وہ اچھی طرح غسل، پھر وہ بکرا جلدی مسجد کی طرف چلے۔ اسلاف فجر کے بعد سے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، فجر کے بعد سے جامع مسجد کی طرف جاتے تھے، اور ہم آج مسلمانوں کی اکثریت نہیں، وقت کرا اور خطبے میں شریک رہے، ودنا امام کے خطیب کے قریب بیٹھے، وستمع غور سے خطبہ سنے، وانصت خاموش رہے۔ کتنے عمل؟ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت، جو یہ 6 عمل کر لے گا کان لہ بکل خطوات یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، اس کے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام لکھا جاتا ہے۔ کتنے عمل؟ 6 عمل۔ اچھے سے غسل کرے، جلدی مسجد کی طرف جائے، خطبے میں شریک رہے، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ غور سے سنے، اور کوئی بیہودہ کام یا بات نہ کرے۔ کان لہ بکل خطوات یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کا قیام لکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی 25 قدم چل کر مسجد کی طرف آیا، جلدی 25 سال کے روزے اور 25 سال قیام کا ثواب۔ آج تک ہم نے کتنے ثواب سے محرومی حاصل کی ہے، کتنا ثواب ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ اگر کوئی تجارت بزنس کر رہا ہو اور کسی سودے میں 1 کروڑ کا نقصان ہو جائے، اگر خود سے ہو جائے گا نا تو سر دیوار پہ مار لے گا، اور باپ یا بھائی سے ہو جائے گا نا ساری زندگی اس سے لڑے گا۔ تو وہ مصلی جو پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے خطبے میں آ کے آپ سے جگہ مانگتا ہے اور آپ اسے جگہ دے دیتے ہیں اور خطیب کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ آپ کو کس فضیلت سے اس نے محروم کر دیا وہ تو تھا ہی، آپ کو بھی کس فضیلت سے محروم کر دیا۔ احساس ہے کہ جمعہ کا احترام نہیں کر کے ہم نے آج تک کتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج ہی رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں جاتے تو نماز پڑھ کے ریٹرن آ جاتے، جبکہ حدیث میں کیا ہے، کوئی شخص جنازے کے پیچھے چلا، پھر اس نے کیا کیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر اس نے تدفین تک شامل رہا، اس کو 2 قیراط یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو یہ حدیث نہیں معلوم تھی، تو آپ جمعہ یعنی نماز جنازہ میں جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، لیکن جیسے آپ کو پتہ چلا کہ اس کی دینی فضیلت ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے آج تک اتنا ثواب ضائع کیا ہے۔ تو اگر ثواب ضائع کر رہے ہیں، ہم سے ہو جا رہا ہے، تو رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب یہ تاخیر سے آنا گناہ نہیں ہے، یہاں یہ آیت آپ کو صرف اس لیے بتائی گئی ہے کہ اگر کسی انسان سے گناہ والے عمل بھی ساری زندگی ہو رہے تھے اور اسے آخری عمر میں احساس ہوا اور اس نے رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، اور اس کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے وہ گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے بدلے اس کو اتنا ہی اجر دے گا۔ تو جمعہ کا جو مسئلہ ہے اول آنے کا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ وہ شخص کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھا اور وہ مسجد میں داخل ہو گیا تھا،
وہ مسجد میں داخل ہو گیا تھا اور خطیب منبر پر بیٹھا تو کیا اسے یہ فضیلت ملے گی؟ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت؟ نہیں ملے گی، وہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو. آپ کو اس فضیلت کو پانا ہے تو جلدی آنا پڑے گا. امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سے لوگ جامع مسجد کی طرف جاتے تھے. آج فجر کے بعد سے جو لوگ جامع مسجد کی طرف نہیں جاتے، کہیں بھی پڑھ لیتے. نماز تو وہ سمجھتے ہو جائے گی، لیکن وہ کس فضیلت سے محروم ہو رہے ہیں اور اس کا اندازہ ہے. تو جلدی آنے سے مراد یہ ہے کہ یہ مسجد 12 بجے پر ہو جانی چاہیے، فل ہو جانی چاہیے. یہ ہوتا ہے جلدی آنا، یعنی 15 منٹ بھی پہلے وہ آ گیا تو یہ جلدی میں شمار ہو. اینڈ ٹائم پہ آنا جلدی میں شمار نہیں ہوگا. ہمارا معمول، امت مسلمہ کی اکثریت کا معمول یہ ہے کہ وہ خطیب کے منبر میں بیٹھنے سے پہلے اگر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جمعہ مل گیا. جمعہ تو مل گیا، لیکن یہ فضیلت کان لہ بکل خطوۃ یخطوها سنۃ اجر سنۃ صیامها و قیامها، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب نہیں ملا. پھر ایک مسئلہ آتا ہے جس کو جمعہ کے دن خاص احتیاط رکھنا چاہیے، وہ ہے خطیب کا مسئلہ کہ خطیب کو جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے. بولے ہمارے سارے مسئلے بیان کر دیے، اپنا مسئلہ ہی بیان کر. تو خطیب کو خطبہ معتدل دینا چاہیے، اعتدال کے ساتھ دینا چاہیے. خطیب کو خطبہ دیتے وقت عنوان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ عرف میں کیا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں. رمضان کا سیزن ہے، بقرعید کی فضیلت بیان کرے گا، عوام اٹھ جائے گی. اور خطیب کو خطبہ دیتے وقت وہ جوش، وہ ولولہ اس میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، آپ کا چہرہ لال، آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی، کیونکہ یہ چیز ہے ہی لوگوں کو دین، ایمان، عقیدہ، منہج سکھانے کا موقع. اگر ان خطبات میں یہ علت نہیں پائی جاتی تو یاد رکھیں یہ منہج سلف کے مطابق نہیں ہوتا. سامعین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خطیب سے وہی امید کرے. ہاں ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ معتدل ہے، اعتدال ہے، تو اعتدال سے یہ مراد ہے کہ ٹائم پہ خطبہ ختم ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، ٹائم پہ خطبہ ختم ہونا چاہیے. لیکن کبھی کبھی خطیب خطبہ لمبا بھی کر سکتا ہے. یہ بات وہاں پر لازم آتی ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھے اور پوری مسجد پر رہے، پوری مسجد فل رہے، ورنہ وہ اپنی بات کہے گا کس سے، وہ اپنی دعوت پہنچائے گا کس کو، کہ جب خطبہ ختم ہونے کا ٹائم آیا اور لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو خطیب کیا کرے. یہ اصول وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں پر لوگ خطیب کے منبر میں بیٹھنے سے پہلے مسجد پور کر دیں. میں اپنی بات ختم کروں گا، 3 مثالیں لے کر محترم حاصل جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے غور کیا ہے. ایک گجرات بھوج کی مسجد اللہ والی، ایک شولہ پور کی مسجد جہاں میں نے خطبہ دیا، اور ایک مسجد جو شیخ اکبر سر بھی ممبئی میں بتا. اس ہندوستان میں 3 مساجدوں کے حال میں سے 2 میں نے خود دیکھا ہوں اور ایک میں نے شیخ سے سنا ہوں کہ وہاں پر 12 بجے مسجد فل ہو جاتی ہے اور دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ فضیلت انہیں پانا ہے. ہر قدم پر 25 سال کے روزے، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور رات کا ثواب. اب اس فضیلت سے ان کو محروم نہیں ہونا ہے اور کوئی ان کو اس فضیلت سے محروم نہ کرے. مسجد فل کر کے دروازے بند کر دیے جائیں. جو پیچھے آنے والا ہو جائے پیچھے پڑے، کہیں بھی پڑے، اس کا کیا. اللہ والی مسجد میں تو فجر میں داخل ہو گیا، حجرے میں موجود تھا. اسی مسجد کے نقشے پر الحمدللہ ہم نے اس مسجد کا نقشہ بنایا ہے اور وہ مسجد مسجد نبوی کے نقشے پر بنی. اب میں حجرے میں تھا، مجھے مسجد کا حال نہیں معلوم، حجرہ دور تھا. میں آدھے گھنٹے پہلے جمعہ کے لیے خطبے کے لیے اترا. چلو باتھ روم جائیں گے، وضو کریں گے، 15 منٹ جائے گا، پھر سنت پڑھ لیں گے.
آپ بلیو نہیں کریں گے، جب 15 منٹ پہلے میں مسجد کا دروازہ کھولا تو مسجد کے 3 فلور، گراؤنڈ فلور، بیسمنٹ اور فرسٹ فلور عورتوں اور مردوں سے پر تھا. میں خطبہ دے رہا ہوں، میں سب سے بیچالی صف میں کھڑے رہ کے 2 رکعت سنت نماز پڑھا اور میں سب کو انگار کر آ کر خطبہ دیا. اتنی شرمندگی مجھے کہیں نہیں ہوئی، لیکن ان لوگوں نے برا نہیں مانا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ یہاں کا کیا عرف ہے. تو معلوم پڑا کہ وہاں جمعہ کا خطبہ 1 بجے ہے اور 11 بجے سے 3 فلور فل ہے. یہ ہے جمعہ کا احترام، یہ ہے جمعہ کا خوف، یہ ہے جمعہ کا شوق. ایک حدیث میں کیا آتا ہے معلوم ہے؟ فرشتے، زمین و آسمان، سمندر، دریا، ہر چیز جمعہ کے خوف سے لرزتی ہے، ڈرتی ہے. ہاں، ایک مسلمان ہے جو نہیں ڈرتا. ایک مسلمان ہے کلمہ توحید جو جمعہ کا احترام نہیں کرتا، نہیں ڈرتا. لیکن اس میں غلطی ہماری بھی کہ اس فضیلت کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا کہ جو ان 6 چیزوں کا اہتمام کر لے، ہر قدم پر 1 سال کے روزے، ہر قدم پر رات کا قیام لکھا جائے گا. کیا فضیلت ہے محترم حاضرین. یہاں مسجد کے اطراف میں قریب سے قریب گھر جن کا بھی ہے، اگر وہ چل کر بھی آئیں گے یہاں پر تو 25 قدم سے زیادہ ہو جائیں گے. 100 قدم تو ہو ہی جائیں گے. 100 قدم پر 100 سال کے روزوں کا ثواب، 100 سال کا قیام کا ثواب. پھر دوسری شولہ پور کی مسجد کہ جب میں خطبے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، گراؤنڈ فلور پورا پر تھا، ایسے دروازوں پر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. اس دن میں ڈر گیا. اس دن میں کیوں ڈرا تھا؟ کیونکہ وہ عنوان ہی امیر المومنین یزید کے دفاع میں تھا. میں یہ سمجھا کہ یہ عنوان کی وجہ سے آج لوگوں نے مسجد کو گھیر لیا ہے. میں نے لاؤ پانی لاؤ بھائی پہلے سب سے پہلے. لیکن جب خطبہ دیا، لوگ باہر ملے تو نے کہا نہیں، یہاں جمعہ کا ایسا ہی شوق ہے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے یہ مسجد لوگوں سے پر ہو جاتی ہے. اور اگر ہم بھی اہل حدیث سے محترم حاضرین تو آج تک ہم نے جو کیا اس پر پانی ڈالے، اس پر مٹی ڈالے. اگلے جمعہ سے ہم یہ عہد کر لیں کہ 12 بجے اس مسجد میں داخل ہو جائیں گے. میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے، ہماری مسجد کی جو صفائی ہوتی ہے وہ 1 دن پہلے ہوتی ہے. کوئی بری بات نہیں، ہونا چاہیے، انتظامیہ جیسا سہولت سمجھے کرے. لیکن بعض مسجدوں میں میں نے دیکھا 1 گھنٹہ پہلے مسجد دھل رہی ہے. 1 گھنٹہ پہلے دھل رہی ہے مسجد. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ 1 گھنٹہ پہلے آ کے کیوں کر رہے ہیں. اگر اس کا بھی ہم اہتمام کریں تو ہم جمعہ کی اس فضیلت کو پا سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ اگر اس مسجد میں صفائی کا مسئلہ ہے اور ہم یہ عہد کریں کہ چلو میں میرے بچوں کو لے جا کر آج جمعہ سے پہلے مسجد صاف کر دوں گا، صفائی کا مسئلہ ختم. اور میرے بچوں کو تعلیم ہو جائے گی کہ بیٹا جمعہ کا ایسا احترام کرتے ہیں، صبح سے کوشش کرتے ہیں کائی کی جمعہ میں شریک ہونے. ان کو تعلیم کے لیے تو کر سکتے ہیں، اور اس طرح مسجد کی خدمت بھی ہو جائے گی اور ان میں عادت بھی پڑ جائے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہی تو کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو کیا کرو؟ سارے کام دھندے چھوڑو اور نماز کی طرف دوڑ پڑو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. ایک بات اور کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. تو جمعہ سے پہلے بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور جمعہ کے بعد بھی یاد کرنا ہے. جمعہ میں آ گئے پھر اگلے جمعہ میں لکھیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے آگے قرآن میں سورۃ جمعہ میں کیا بات کہا؟ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ رب العالمین بہترین روزی دینے والا ہے. کیا مسلمان اس روزی کے لیے تو جمعہ کی اہمیت کو کیوں کم کر رہا ہے؟ اے مسلمان اس روزی کے لیے تو جمعہ کی فضیلت کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اے مسلمان اس روزی کے لیے تو جمعہ کے احترام کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے محترم عزیز کہ جمعہ کا احترام نہیں رہا. اگر احترام کچھ رہا ہے اپنی خواہشات کا رہا ہے. بات کڑوی ہے لیکن قبول کرنا پڑے گی کیونکہ دوائی کڑوی پی جائے. اور خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عرف پر ہی خطاب کرے. عرف سے ہٹ کے خطاب کرنا یہ اپنی ذمہ داری سے ہٹنا ہے اور بھاگنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہمیں جمعہ کا احترام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.